الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقالوا کہا انہوں نے کنہوں نے کہا؟ یہودیوں نے، اسی طرح عیسائیوں نے کیا کہا؟ کونو ہو جاؤ ہودن یہودی، تو یہودیوں نے کہا یہودی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو او نصارا یا نصرانی ہو جاؤ، تو اسی طرح عیسائیوں نے کہا کہ نصرانی بن جاؤ، تو یہودیوں نے کہا یہودی ہو جاؤ، کیوں؟ تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ او نصارا یا عیسائیوں نے کہا تم عیسائی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ان کو جواب دیا گیا قل، آپ کہہ دیجئے بل کہ ملت ابراہیم، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتے ہیں، ہم تو ملت یعنی بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ملت، ہم پیروی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، جس کا ذکر پیچھے آیا ہے، حنیفاً، جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، تمام رسوم سے ہٹ کر، تمام معبودان باطلہ سے ہٹ کر، یعنی حنیف صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے۔ وما کان، نہیں تھے وہ، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ قولو، آپ کہو، یعنی تم سب کہو، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ جو یہودی تھے، یہودی کہتے تھے بس ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں، بس اس کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں رکھتے۔ عیسائی کہتے تھے ہم اس کتاب کو مانتے جو ہم پر اتری ہے، بس اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایسے نہیں ہو، تم چونکہ امت وسط ہو تو تمہارا سینہ فراخ ہے، تم کہو، قولو کہو تم، آمنا، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لاتے ہیں، یا ایمان لائے ہم باللہ، اللہ پر، وما، اور اس پر انزلہ، جو اتارا گیا، جو نازل کیا گیا الینا، ہماری طرف، یعنی قولو کہو تم، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما، اور اس پر انزلہ، جو نازل کیا گیا، اتارا گیا، الینا، ہماری طرف، وما، اور اس پر انزلہ، جو اتارا گیا، الی ابراہیم، ابراہیم کی طرف، جو اتارا گیا ابراہیم کی طرف۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا اتارا گیا ہے؟ صحیفے، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے، و اسماعیل، اور اسماعیل کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب کی طرف، والاسباط، اور ان کے اولادوں کی طرف، جو بھی نبی ان کے اولاد آئی ہے ان کی طرف جو بھی نازل ہوا ہے، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور نہیں بھی آیا، تو ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وما، اور اس پر اوتیا، جو دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ علیہ السلام، وما، اور اس پر ہم ایمان لائے اور ایمان لاتے ہیں، اوتیا، جو دیے گئے، النبیون، نبی، تمام کے تمام نبی جو دیے گئے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، تو اپنے رب کی طرف سے ان کو جو بھی دیا گیا ہے ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرقو، نہیں ہم فرق کرتے، بین، درمیان، احد منہم، احد مطلب ایک، منہم ان میں سے، لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان، یعنی کسی نبی کو یہ تمہارا نبی، یہ ہمارا نبی، یہ فلانا کا نبی، ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، تمام کے تمام نبی اور ان پر نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور نبیوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور نبیوں کا جو رب ہے، ونحن، اور ہم،
لہو اسی کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں، اسی اللہ کے ہم فرما بردار ہیں، اسی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تمام نبیوں پر اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لاؤ، ہم ایمان لاتے ہیں، اسی اللہ کے ہم فرما بردار ہیں۔ تو وقالو انہوں نے کہا کونو ہو جاؤ ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اہل کتاب مسلمانوں کو یہودیت اور نصرانیت کی دعوت دیتے تھے اور ہدایت کو اپنے دین میں منحصر مانتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سوریہ ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہدایت تو صرف وہ ہے جس پر ہم ہیں، بھئی ہدایت تو ہمارے پاس ہے، اگر ہدایت لینی ہے تو تمہیں ہمارے دین پہ آنا ہوگا، تو آپ ہماری پیروی کریں تو ہدایت پا جائیں گے۔ نصرانیوں نے بھی ایسے ہی کہا بھائی ہدایت تو ہمارے پاس ہے اور اگر آپ کو ہدایت لینی ہے ہمارے پاس ہماری پیروی کریں، تو اس پر یہ آیت اللہ نے اتاری، ان کو کہو کہ ہم تو ملت ابراہیمی کی پیروی کریں گے جو حنیف اور مسلم تھے، تمام گروہ اور آباء و اجداد کے طریقوں سے ہٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو کر پوری طرح اس کے تابع فرمان تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان کا دین حق پر ہونا تم بھی مانتے ہو، تو تمہارا حال یہ ہے کہ تم ایک طرف شرک میں گرفتار ہو، عزیر علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے مانتے ہو، کبھی تین خدا مانتے ہو، کبھی صلیب کی پوجا کرتے ہو، اور دوسری طرف تم وحی الہی کی پیروی کی بجائے احبار اور رہبان کی تقلید کرتے ہو، مولویوں کی مانتے ہو، جو وہ حلال کریں اس کو حلال اور جو اس کو حرام کرے وہ حرام، اس میں جو ہے وہ گرفتار ہو کر فرقوں میں بٹے ہوئے ہو، تو تم ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کس منہ سے کرتے ہو؟ تو لہذا ہدایت تمہارے پاس نہیں ہے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے۔ تو آپ مسلمانوں کی بھی اکثریت کا یہی حال ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ مشرکین نے ملت حنیفی کو ترک کر کے چند رسوم اور بدعات اور خرافات شرکیہ اعمال کی پابندی کو دین ہدایت سمجھ رکھا تھا، تو اسی طرح آج کے مسلمانوں نے بھی قرآن و سنت کو ترک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدتوں بعد آنے والے بزرگوں کی تقلید کر کے جو نبی بھی نہیں تھے واجب قرار دیا، اور انہوں نے کہا تم حنیفی بنو گے تم ہدایت پر ہوگے، شافعی بنو گے ہدایت پر ہوگے، اور تم مالکی بنو گے ہدایت ہے، اس کے علاوہ گمراہی ہے۔ تو لوگوں کو اپنی طرف اور مخلوق کی طرف جو نبی بھی نہیں تھے غیر نبی کی طرف ان کو کیا کر دیا؟ منسوب کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بجائے مزارات کا رخ کیا، غیر اللہ سے مانگنے کو، حج کی بجائے بزرگوں کے مقبروں پر جانے کو، نماز روزہ ترک کر کے خود ساختہ چلے اور میلے اور قبروں کو جو ہے آباد کر دیا، اور اللہ کے قرب کا ذریعہ تلاش کر دیا، اور جو ہے نا وہ ملنگ بن کر ڈھول ڈماکے بس سال میں ایک مرتبہ جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی ولادت مناؤ، اور ایک مرتبہ جو ہے نا وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کے جو ہے نا وہ ماتم بھی ان کے جو ہے نا وہ حسینی کا ہو، تو پورا سال ویلے چپ کر کے جو ہے نا وہ اپنی مرضی کرو، گویا کہ جو ہے نا وہ نجات پا جاؤ گے۔ ایسے نہیں نجات پاتے، یہی کام تو یہود و نصارہ کرتے تھے، خالی بس جو ہے نا وہ ہماری ہدایت کی پیروی بن جاؤ، تم جو ہے نا حسینی بن جاؤ، تم یہ بن جاؤ، خالی نسبتوں سے کچھ نہیں بننے والا جی، سر پیچھے عمل کرنا پڑے گا ہم سب کو، نبی علیہ السلام آپ کے صحابہ اور ان کی ہمیں پیروی کرنی پڑے گی، تب جا کے ہمیں نجات ملے گی۔ خالی بس ہم جو مرضی لقب ڈالتے رہیں، اپنے آپ کو ہم وہابی کہتے رہیں، اللہ رسول کا ماننے والا، اور نبی علیہ السلام کے فرامین کو مانتے نہ ہوں، اور چند مخصوص جو ہے نا وہ چیزوں کو لے کر ہم کہیں کہ یہ جو ہے نا وہ ہماری نشانیاں ہیں، اور ان کے علاوہ لین دین کے معاملات، گھریلو رشتے ناتے اور صلہ رحمی، اور جو ہے نا وہ دیگر جو ہے نا ہمسائے کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، ان چیزوں کا ہمیں خیال ہی نہ ہو، بس خالی نماز پڑھ لی، یہ چیزیں کر لی، ہم جو ہے نا وہ ایسے چیزیں کام نہیں بنے گا۔ شریعت ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، چند چیزوں کو لے کر بیٹھ نہ جاؤ، یہی اللہ نے فرمایا۔ وقال انہوں نے کہا ہو جاؤ ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم، بلکہ ہم پیروی کریں گے ابراہیمی ملت کے،
حنیفاً جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، وما کان من المشرکین وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ مشرکین کہا کرتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی وارث ہیں، تو اللہ نے نفی کر دی، نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے وارث مشرک کیسے بن سکتے ہیں؟ مشرک ابراہیم علیہ السلام کا وارث کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام دراصل عقائد اور اصول کے مجموعے کا نام ہے، یعنی توحید کا عقیدہ، وحی الہی کا اتباع، دین اور ملت سے بھی یہی مراد ہے۔ تمام انبیاء کی ایک ہی دین اور ملت ہے، وہ سب کے سب اسلام کے پیروکار تھے۔ اگر کچھ اختلاف ہے تو بعض احکام میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، تمام انبیاء اللاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں اور شریعتیں مختلف ہیں، ان کا دین ایک ہے۔ یعنی اللاتی بھائی ان کو کہتے ہیں جن کا باپ تو ایک ہے لیکن مائیں مختلف ہے۔ مطلب ہے کہ ایک باپ ہے، اس کی کئی شادیاں ہیں تو اولادیں اس کی مختلف ہیں، ایک اولاد ایک ماں سے، دوسری اولاد دوسری ماں سے۔ اب یہ جو الگ الگ ماؤں والے ہیں ان کو اللاتی بھائی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء بھائی ہیں، ان کے دین میں تھوڑے سے اختلافات ہیں۔ اختلافات کا مطلب یہ ہے کچھ چیزیں پہلی شریعت میں تھی ہمارے لیے منسوخ ہیں، یعنی شریعتوں میں تھوڑا بہت فرق ہے، ایک چیز ایک شریعت میں جائز تھی دوسرے میں نہیں ہے، یہ تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن توحید سب میں برابر ہے، توحید میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اسی لیے توحید میں کوئی جو نا وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، توحید پیچھے سے سب کی ایک ہے۔ نوح علیہ السلام سے آدم سے شروع ہو جاؤ نبی علیہ السلام تک، توحید میں کوئی گڑبڑ نہیں، توحید میں کوئی نہیں ہے۔ توحید میں سب کے سب کا پہلا کلمہ ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلا کلمہ ایک ہی ہے۔ آگے جو ہے نا اس میں جو ہے نا تھوڑا بہت اختلاف تھا۔ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ احکامات ان کے لیے کچھ اور تھے، ہمارے لیے کچھ اور ہیں۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ان کے لیے اس دور کے جو تھے اہل کتاب، وہ ہماری طرح ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کی جو مسجد ہے بس وہیں وہ عبادت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے وجعلت لی الارض کلھا مسجدا، آپ مربع میں ہیں، آپ جہاں مرضی بھی ہیں، آپ وہیں جو ہے نا مصلی ڈھا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مصلی نہیں بھی ہے، جوتی پہن کے آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں وضو کر کے، آپ کے پاس کوئی بہانہ کوئی نہیں ہے میں تو جو مسجد نہیں گیا ہوں، میرے پاس وہ کپڑے نہیں صحیح ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کے لیے جو جانور ہے، جو حلال جانور ہے، ان کے جو پیشاب ہے ان سے بھی آپ کے کپڑوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ وہاں ان کے باڑے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، سوائے اونٹوں کے باڑے کے، وہ بکریاں چرانے والے ان کی جگہ بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ یہ بہانے میرے تو کپڑے نہیں صحیح، جانوروں نے پیشاب کیا ہوا فلاں نے، یہ سارے ختم کیے ہوئے ہیں، یہ کوئی بہانے نہیں ہیں۔ میں مربع میں تھکا ہوا، کپڑے خراب ہیں، کوئی بہانے نہیں ہیں۔ پوری کی پوری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی، ان کے لیے ایسا نہیں تھا۔ اور ہمارے لیے کپڑا ناپاک ہو جائے اس کو دھو لو صاف، ان کے لیے ایسا نہیں تھا، کاٹنا پڑتا تھا۔ تو یہ تھوڑی بہت فرق ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان میں اور ہم میں شریعت میں تھوڑا بہت اختلاف تھا فروعی مسائل میں، لیکن دین سب میں برابر۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قولوا کہو تم آمنا، ہم ایمان لائے۔ یہودی کہتے تھے ہم اپنے نبی کو مانیں گے، عیسائی کہتے تھے ہم اپنے نبی کو مانیں گے، اور ہماری جو نا مسلمانوں کا سینہ سب سے فراخ، کہا کہ نہیں ہم تو سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں ان پر نازل ہونے والی صحیفے اور کتابیں سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے اور بتلایا ہے کہ تم یہ کہو، قولوا کہو تم آمنا۔ انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، ہمیں کہا کہ تم یہ سے نہ کہو، تم کہو آمنا، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما اور اس پر انزلہ جو اتارا گیا، الینا ہماری طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف، والاسباط ان کے اولادیں، آگے یوسف ہیں، ان کے جتنے اولاد نبی ہیں، وہ اور کتنے انبیاء تھے جن کا ذکر قرآن میں آیا نہیں ہے۔ وما اوتیا موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وما اوتیا اور جو دیے گئے نبی من ربہم اپنے رب کی طرف سے، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہی فرق ہے مسلمانوں میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں۔ وہ خاص کرتے ہیں ہم صرف اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں نہیں 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 نہیں،
مسلمان تو اس وقت تک مسلمان نہیں ہے جب تک وہ موسیٰ اور اس پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان نہ لائے۔ مسلمان تو اس وقت تک مسلمان نہیں ہے جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام اس پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان نہ لائے۔ مسلمان تو اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہوتا جب تک وہ سابقہ تمام کتابوں پر ایمان نہ لائے، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں۔ وما اوتیہ، جو دیے گئے نبی ان کے رب کی طرف سے، ہم نہیں فرق کرتے بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان، یعنی کسی رسولوں کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے کہ یہ رسول ہمارا، یہ رسول تمہارا، حالانکہ ہمارا رسول سب نبیوں کا سردار ہے، کل کائنات کا سردار ہے۔ جو فضیلتیں ہمارے نبی کے ہیں وہ کسی کی بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہتے ہمارے نبی کی شان اتنی اونچی ہے، تمہارا نبی ایسا نہیں۔ نبی علیہ السلام کو، نبیوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، لیکن اس فضیلت کی بنیاد پر ہم کسی رسول کی تحقیر بھی نہیں کرتے، اور ہم کسی رسول میں فرق بھی نہیں کرتے، اور ہم کسی رسول میں جو ہے نا وہ تفرقہ بازی بھی نہیں کرتے کہ ہم اس رسول کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے۔ ہم کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، مسلمون، فرمانبردار ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام کے تمام بھیجے ہوئے رسول تھے، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول تھے، اللہ نے بھیجے تھے، تو اللہ کا حکم ہے کہ سب پر ایمان لاؤ۔ جب ان کو بھیجا اللہ نہیں تھا، ان پر نازل ہونے والی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں، تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم فرق کریں؟ جب وہ پیچھے سے کنیکشن ایک ہی ہے، بھیجے ہوئے سب اللہ کی ہیں، تو جب سب کو اللہ نے بھیجا ہے، سب پیارے اللہ کے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگرچہ ان کو آپس میں فضیلت دی ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس فضیلت کی بنیاد پر ایک کو مانیں دوسرے کو نہ مانیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، سب کے سب فضیلتوں والے ہیں، کچھ فضیلتوں والے زیادہ ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ کم ہیں، کچھ جو ہے نا وہ سابقون الاولون ہیں اور کچھ بعد میں آنے والے ہیں، لیکن ہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، ہم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ان سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو لہذا ہم یہ فرق نہیں کریں گے یہ پہلے والے ہیں اور یہ بعد میں جو ہے نا بعد میں آنے والے، یہ تو جو ہے نا وہ یہ تلوار کے زور پر مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے تو جو ہے نا وہ دیکھا اب تو جان نہیں چھوٹنے والی، نعوذ باللہ، اس لیے انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام پر جنہوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ہیں، نبی علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے انبیاء ہیں، تو انبیاء میں سے ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم فرق کریں یہ ہمارا نبی ہے یہ عیسائیوں کا ہے، عیسائیوں کو ہم نہیں مانتے، ہمارے نبیوں کی فضیلت زیادہ ہے لہذا ہم نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب پر تم کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ۔ والاسباط، یہ سبت کی جمع ہے جس کا معنی ہے آسانی سے پھیلنا، اولاد کی اولاد کو بھی اسی سے پھیلاؤ کی وجہ سے سبت کہتے ہیں۔ تو والاسباط کے اندر تمام کے تمام نبیوں کے اولاد، ابراہیم علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہیں وہ سب کے سب اس میں داخل ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کے اولاد کے جو ہے نا وہ 12 قبائل ہیں، تو وہ اسباط کہلاتے ہیں۔ تو اسباط پر الف لام کی وجہ سے اس کی اولاد مراد کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، پہلے آنے کی وجہ سے ہم اسی کی فرمانبردار ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایمان لاتے ہیں، اسی کی فرمانبردار ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان تمام پر ایمان لاؤ، تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ جتنے بھی انبیاء پر کتابیں اتری ہیں اور جتنے بھی نبی ہیں، چونکہ ہمارا نبی آخری ہے، اس کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، اس لیے وما انزل من قبلک ہے، وما انزل بعد نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں، ایک مسلمان کا ان تمام پر ایمان لانا لازم ہے۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک نبی علیہ السلام اور آپ سے پہلے جتنے بھی کتابیں اور صحیفیں اور نبی آئے ہیں ان سب پر اجمالاً وہ ایمان لے کے نہیں آتا، تب تک وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے انبیاء ہیں اور جتنے کتابیں نازل ہوئی ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو
ان تمام چیزوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔